وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آج بھی عدالت سے کہیں گے کہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی قبول ہوگا۔ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے نہیں بھاگ رہی، جو بھاگے گی اس کی سیاست دفن ہو جائے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف لائرز کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ یہ حکم دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اکیلا کچھ نہیں، کابینہ ہے۔ جنہوں نے یہ حکم دیا وہ اپنے اوپر انہوں نے کیوں نہیں آج تک لاگو کیا؟ ججز کا ہم سب کو احترام کرنا چاہیے، لیکن جو قانون وہ کسی کے لیے بنائیں خود اپنے اوپر بھی لاگو کریں۔ 9 ممبر کا بینچ بنا اور آخر میں وہ 3 بینچ کا رہ گیا۔ 4-3 کی ایک بحث چل رہی ہے۔ اگر فل کورٹ کا مطالبہ مان لیا جاتا تو کون ہے پاکستان میں اس کے فیصلے سے اختلاف کرتا؟ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن سے بھاگ نہیں سکتی۔ اسی دن اس کی سیاست دفن ہو جائے گی جو الیکشن سے بھاگے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب سٹیک ہولڈرز ہمیں اپنے گریباں میں جھانکنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ سے ہم آج بھی یہ کہیں گے کہ وہ اپنے اس فیصلے کو ریویو کریں، فل کورٹ بنا دیں، جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ متنازع الیکشن سے ملک میں افراتفری کا خدشہ ہے۔ پنجاب کے الیکشن عام انتخابات پر اثر انداز ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب سے گزارش کریں گے الیکشن میں سیکیورٹی پوری نہیں ہوگی، ججز ریٹرننگ افسران نہیں ہوں گے تو یہ پورے ملک کو خون میں نہلانے والی بات ہے۔ فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو تباہی میں نہ دھکیلیں۔ رانا ثناءاللہ وکلاء سے خطاب کر رہے تھے۔ اس وقت جو ایک متنازع الیکشن کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس متنازع الیکشن کے ہونے سے عوام میں جانے سے ہمیں کبھی نہ خوف رہا ہے نہ ہے، لیکن یہ اسمبلیاں جو ہیں یہ ٹوٹی نہیں ہیں، یہ توڑی گئی ہیں اور ایک خاص مقصد کے لیے جو ہے وہ توڑی گئی ہیں۔ پنجاب کو وہ حیثیت مل جائے گی کہ یہاں پہ الیکشن ہر 6 ماہ پہلے ہوگا جنرل الیکشن سے۔ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ گزارش کرنی چاہوں گا، آپ اس لسٹ کو ایک نظر دیکھ لیں۔ یہ الیکشن جو ہوگا جس میں جو ہے وہ سیکورٹی بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، حلقوں میں جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ ریٹرننگ آفیسر نہ ہوں، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ اس دن کیسا غدر مچے گا۔ یہ پورے ملک کو جو ہے وہ خون میں نہلانے والی جو ہے وہ بات ہے۔ وہ الیکشن بھی متنازع تھے اور وہ ایک الیکشن 1970-71 کا تھا جس نے اس ملک کو 2 لخت کیا، اور ایک الیکشن جو ہے وہ 1977 کا تھا جس نے اس ملک کو جو ہے وہ آمریت کے ایسے اندھیروں میں دھکیلا۔ ایک فرد واحد کی انا کی تسکین کے لیے ملک کو ایسی طرف نہ دھکیلیں کہ جس کے بعد ہم کسی بڑے جو ہے وہ نقصان کی طرف چلے جائیں۔ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اطلاعات جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا پارٹی قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ حکومت میں شامل تمام جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی ہیں۔ فورن ایجنٹ فتنے فساد آئین شکن گھڑی چور کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ مریم اورنگزیب نے کہا ہے حکومت اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے کاغذات نامزدگی واپس لینے کی اطلاعات جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے، پارٹی قیادت نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ مریم اورنگزیب نے مزید کہا حکومت میں شامل تمام جماعتیں ایک ہی دن ملک بھر میں الیکشن کی حامی ہیں۔ قومی اسمبلی نے پنجاب میں انتخابات کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کر لی ہے۔ قرارداد میں معاملے پر فل کورٹ بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فل بینچ کیس کی سماعت کرے، 3 رکنی بینچ کا فیصلہ مسترد، قومی اسمبلی سے متفقہ قرارداد منظور۔ قرارداد میں از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کے 4 جج صاحبان کے اکثریتی فیصلے کی تائید، اقلیتی فیصلہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا باعث قرار، اعلیٰ عدلیہ سے سیاسی و انتظامی امور میں بے جا مداخلت سے گریز کا مطالبہ، ایک ہی وقت پر عام انتخابات کا انعقاد، تمام مسائل کا حل، خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کریں۔ قرارداد میں کر دیا گیا وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند۔ یہ ایوان سی پی نمبر 5 2023 3 رکنی بینچ کا اقلیتی فیصلہ مسترد کرتے ہوئے وزیر اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے
اعظم اور کابینہ کو پابند کرتا ہے کہ اس خلاف آئین و قانون فیصلے پر عمل نہ کیا جائے۔ قومی اسمبلی میں فل کورٹ بنانے کی قرارداد خالد مکسی نے پیش کی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ اکثر حلقوں میں فل کورٹ کی تشکیل کا مطالبہ کیا لیکن اسے منظور نہیں کیا گیا، نہ ہی ایک کے سوا دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف سنا گیا۔ اقلیتی فیصلے کو پارلیمان مسترد کرتی ہے اور آئین و قانون کے مطابق اکثریتی بینچ کے فیصلے کو نافذ العمل قرار دیتی ہے۔ یہ اجلاس آئین پاکستان کے آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر مقدمات کو فل کورٹ میٹنگ کے فیصلوں تک سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے کے عدالت عظمیٰ کے 3 رکنی بینچ کے فیصلے کی تائید کرتا ہے اور ایگزیکٹو سرکولر کے ذریعے اس پر عمل درآمد روکنے کے اقدام کو گہری تشویش کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ایوان دستور کے آرٹیکل 63(a) کی غلط تشریح اور اسے عدالت عظمیٰ کے فیصلے کے ذریعے از سر نو تحریر کیے جانے پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عدلیہ سے متعلق پارلیمنٹ کی قرارداد کے حق میں ہے۔ پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے۔ وہ لندن میں صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ آج پارلیمنٹ میں ایک قرارداد منظور ہوئی تھی سر، اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں۔ میں پورا اس قرارداد کے حق میں ہوں، پورا سپورٹ کرتا ہوں اور بالکل ٹھیک قرارداد پاس کی ہے اور بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو بھی جو پاکستان کا جس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کی بالادستی، پارلیمنٹ کو بتانا چاہیے کہ وہ ایک بالادست ادارہ ہے۔ عمران خان کی 8 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 18 اپریل تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست بھی منظور کر لی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ کے روبرو سماعت۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 8 مقدمات میں 18 اپریل تک عبوری ضمانتوں میں توسیع۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں بینچ نے عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ رجسٹرار آفس میں عمران خان کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے کہا کہ عمران خان تفتیش میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ وکیل عمران خان نے کہا ہے کہ حتمی طور پر تو ہم نے ٹرائل کورٹ ہی جانا ہے، عید کے بعد دوسرے یا تیسرے ورکنگ ڈے تک ریلیف دے دیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو عید میں آدھا مہینہ ہے، ضمانت قبل از گرفتاری میں 2 ہفتے کی تاریخ کیسے دیں؟ اگر نہیں آتے تو قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہم پہلے سے آرڈر میں کچھ لکھ کر ہاتھ نہیں باندھنا چاہتے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جائزہ کمیٹی تھریٹ کا جائزہ لے کر سیکیورٹی بڑھاتی ہے۔ عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکیورٹی نہیں دی گئی، اس کو سیکیورٹی واپس لینا ہی تصور کیا جائے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس نے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا ہے انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کرا رکھی ہے، اوچھے ہتھ کنڈوں سے مروب نہیں ہوں گے۔ علی امین گنڈاپور پشاور ہائی کورٹ ڈیرہ اسماعیل خان بینچ میں پیشی کے لیے پہنچے تو پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی۔ پی ٹی آئی رہنما دن بھر احاطہ عدالت میں موجود رہے، اس دوران نفری نے بھی باہر ڈیرے جمائے رکھے۔ افطاری کے بعد پولیس نے علی امین گنڈاپور کو عدالتی گیٹ سے باہر آنے پر گرفتار کر لیا۔ سابق وفاقی وزیر کے مطابق انہوں نے تمام مقدمات میں ضمانت کروا رکھی ہے۔ نامعلوم ایف آئی آر کے تحت ان کو گرفتار کرنا شرمناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اونچے ہتھ کنڈوں سے مروب ہونے والے نہیں، عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں گے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ نے آئی ایم ایف کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں اسحاق ڈار اور ڈونلڈ بلوم نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے امریکی سفیر کو سعودی عرب کی جانب سے $2 ارب کی فائنانسنگ سے آگاہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی ہے۔ ڈونلڈ بلوم نے مانیٹری فنڈ کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کے حوالے سے پاکستان کی مدد کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ ایکنک کے اجلاس میں پاور جنرل فیسلٹی اور ڈیجیٹل اکانومی سمیت متعدد منصوبوں کی منظوری دے دی گئی۔ بند منصوبوں کے زیر التوا واجبات ادا کرنے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ کے زیر صدارت اجلاس میں دی گئی منظوری کے مطابق دیامر بھاشا پاور جنریشن فیسلٹی منصوبے پر 1236 ارب روپے لاگت آئے گی۔ 4500 میگا واٹ کے پیداواری منصوبے پر وابڈا کے ذریعے عمل درآمد ہوگا۔ ایکنک نے 17 ارب 47 کروڑ روپے لاگت کا ڈیجیٹل اکانومی منصوبہ بھی منظور کر لیا ہے۔ M8 موٹر وے سے ایرانی سرحد تک تربت مندر روڈ کی تعمیر اور بند منصوبوں کے زیر التوا واجبات کی ادائیگی کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔
ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔ بلوچستان کے شمال مشرقی حصوں میں کہیں کہیں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ پنجاب سمیت ملک کے کئی حصوں میں بارش برسانے والا سسٹم تھم گیا۔ جمعرات کے روز ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بیشتر حصوں میں مطلع صاف رہے گا، تاہم بلوچستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ بادل برس سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dunianews.tv۔ باخبر رہیے، دیکھتے رہیے خبر کی دنیا۔